معزز و مکرم سامعین محترم، اسٹیج پر رونق افروز ارباب فکر و نظر، بالخصوص حضرت حافظ و قاری محفوظ عالم صاحب قبلہ، خطیب و امام حسینی مسجد اور دیگر غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی الاحد، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء أمته إلى الأبد، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الله تبارك وتعالى في شأن أوليائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنی بھائیوں، مذہب حق فدائیوں، اسلام کے ماننے والوں، سچائی کے پسند کرنے والوں، مکی مدنی آقا پر ایمان لانے والوں، غوث اعظم کے شیدائیوں، خواجہ کے پروانوں، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء پر جانثار کرنے والوں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھنے والوں، حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نامی اسم گرامی پر اپنا وقت اور اپنا مال خرچ کرنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی نظریں پیش کریں گے، جو شاخ بہ روبر ہے، جو مالک خوش قطر ہے۔ میرے عزیزوں، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ تعریف مدینے والے کی ہو رہی ہے، جس نبی کی تعریف پر پتھر بھی بول پڑتے ہیں، جس نبی کی تعریف پر بے جان پیڑ بھی بول پڑتے ہیں، جس نبی کی تعریف پر جانور بھی اپنا سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی نبی ہاشمی جو شاخ بہروں پر ہے، جو مالک خوش قطر ہے، جو اللہ کے پیغمبر ہے، جو امت کے رہبر ہے، جو صاحب انا اعطیناک الکوثر ہے، جو شہنشاہ کون و مقام، جو حق مطلوب ہے، جو دانائے غیوب ہے، جو کالی کالی زلفے والے ہیں، جو اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، جو قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو اپنی رضائے رحمت میں چھپانے والے آقا، یعنی آمنہ کے لال، عبداللہ کے لب کے جگر، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، خلوص باللہیت کے ساتھ درود شریف کی نظریں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج کی جس نورانی، عرفانی، حقانی اور محفل مسعود میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ محفل الحمدللہ بڑی ہی عظیم ہستی اور اپنے وقت کے بڑے ہی عظیم ولی حضرت خواجہ خواجگاں، خواجہ ہندوستان، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے نام سے منسوب ہے، اور الحمدللہ ان کی محفل میں بیٹھنے والے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء المعروف محبوب الہی سے کل بھی ہمیں محبت تھی، آج بھی ہمیں محبت ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک محبت رہے گی۔ الحمدللہ
बुजुर्गों की महफिलों में वही हजरात शिरकत करते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं बुजुर्गों से मोहब्बत हुआ करती है, उनके दिल में कहीं ना कहीं औलिया कराम की चाहत हुआ करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह और बुजुर्गों की महफिलें भी वही हजरात सजाया और मनाया करते हैं जिन्हें औलिया कराम से मोहब्बत ही हुआ करती है। वरना आज आप देख लें, लोग अलग अलग किस्म की पार्टियां सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग किस्म की महफिलें सजाते हैं, कोई डांस पार्टी कर रहा है, कोई शराब पार्टी कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरात बड़े खुशनसीब हैं और उन्हें अपने नसीबे पर कुर्बान जाए कि उन्हें अगर किसी की महफिल सजाने का मौका मिला है तो उस शख्सियत की महफिल सजाने का मौका मिला जिस शख्सियत पर जमीन भी नाज करती है और आसमान भी नाज करता है, जिस हस्ती पर जमीन भी फख्र करती है और आसमान भी फख्र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हदीस पाक में है, जहां पर सालिहीन का जिक्र होता है, जहां पर नेक लोगों का जिक्र होता है, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें रिमझिम बरसा करती है। तो गोया कि पता चला कि जो हजरात वलियों की महफिलों में, बुजुर्गों की महफिलों में आते हैं, दर हकीकत उन पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हो गई। दर हकीकत वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के घेरे में बैठे हुए होते हैं, घेरे में अल्लाह ताला की रहमत की हिसार में होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनसीब है हमारे जनाब नवाब भाई जिन्होंने वलियों की मोहब्बत में और हजरत ख्वाजा खादिगा महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर अपनी दुकान में महफिल का इनेकाद किया। मेरे अजीजों, मस्जिदों में तो महफिलें होती हैं, मदरसों में महफिलें होती हैं, लेकिन कहीं कहीं जब घरों में या दुकानों में महफिलें हो जाया करें तो फिर किसी से दुआएं बरकत करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब घरों में ही महफिल रसूल हो रही हो, दुकानों में ही महफिल रसूल हो रही होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकान और मकान में खैर और बरकतों का नुज़ूल तो वैसे ही होगा। और आप जानते हैं घरों में महफिल रसूल करने का एक बड़ा बेनिफिट क्या है। हम आम तौर पर महफिलें करते हैं तो उसमें आदमियों की इस्लाह होती है, लेकिन हमारी माँ बहनों की इस्लाह कब होगी? मेरे अजीजों, क्या हम और आप नहीं चाहते हैं कि जिस तरह हम जन्नत के हकदार बन जाएं, हमारी माँ बहनें भी जन्नत के हकदार बन जाएं? क्या हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारी माँ बहनें जो हमारे खाने पीने का ख्याल रखती है, हमारे कपड़े लत्ते का ख्याल रखती है, हमारे ऐशो आराम का ख्याल रखती है, क्या उनका इतना भी हक नहीं बनता है कि वो हमारे साथ जन्नत में चले जाए? तो क्या हमें उनके बारे में सोचने की ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो मेरे अजीजों, अगर महफिलें सजाना है तो मस्जिदों और मदरसों में महफिलें सजाने के साथ साथ अपने घरों पर भी महफिलें सजाने का इनकाद और महफिलें सजाने की मुहिम चलानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईद साल जो ब्यावरा का माहौल बना हुआ है, मुसलसल 40 से 50 दिन माशाअल्लाह घरों में जो महफिलों का इनकाद हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला भी इन महफिलों से खुश होता है। और मैं उन हजरात के जो है हक में दुआ करता हूँ, और खास तौर पर उस शख्स के भी हक में दुआ करता हूँ जिस शख्स के जहन में ये बात आई और ये आइडिया। आप क्या सोचते हैं महफिलें आप कर रहे हैं तब आप सिर्फ आप ही को मिल रहा है? नहीं मेरे अजीजों, जिसने आपको ये आइडिया दिया होगा, जिसने आपको ये तरीका बताया होगा, तमाम महफिलों का सवाब उस शख्स को भी रब्बे कदीर की बारगाह से मिल रहा है। इसलिए अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे। हालात बदलते हैं ख्यालात के बदलने से। हालात कैसे चेंजेस होंगे? जब हमारी फिक्रें चेंज होंगी, हमारी सोच बदलेगी, हमारी सोचों में तब्दीलियां आएंगी, हमारी सोचों में खूबसूरती आएगी, तब जाके हमारे हालात इंशाअल्लाह बदलते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह जिस तरह हमारे नवाब भाई ने दुकान में महफिल का इनकाद किया है, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी दुकान में और इनके मकान में खैर और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, और साथ ही साथ इनके आने वाली नस्लों को भी इसी तरह महफिलें इनकाद करने की तौफीक और फरमाए। माशाअल्लाह काफी देर से जो है नातो मरकबत का सिलसिला चल रहा था, और मैंने ये देखा कि जब भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है, या जब भी हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, तो माशाअल्लाह पूरी पब्लिक में जोश सा पैदा होता है। और क्यों ना होना भी चाहिए।
क्यों ना हो भाई, क्योंकि यही वो रास्ता है और यही वो शख्सियात है कि जिनके दामन करम से जब तक वाबस्ता रहेंगे तब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पर टिके रहेंगे। हजरत जब तक इन शख्सियात से वाबस्ता रहेंगे तब तक इस्लाम पर टिके रहेंगे। और जिस शख्स ने भी इन शख्सियात से किनारा कशी इख्तियार की तो वो इन लोगों से तो किनारा हो जाएगा लेकिन वो जहन्नम से बहुत करीब हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आप जानते हैं ना। कहीं यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं मेरे अजीज, ना आपको कुछ शक शुबा करने की जरूरत है कि कहां जाएं। कोई कह रहा है कि हम भी हक पर इधर आओ, कोई कह रहा है कि हम भी हक पर इधर आओ, कोई कह रहा है कि हम भी हक पर इधर आओ। आखिर जाए तो कहां जाए? परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इस बात का फैसला कर दिया है, क्योंकि हुजूर जानते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे जिनमें से एक फिरका जन्नती होगा और 72 फिरके जहन्नमी होंगे। हर कोई ये दावा कर रहा होगा मैं जन्नती हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मैं जन्नती हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। तो मेरा जो सादा लोग उम्मती होगा, जो मेरा उम्मती कलमा पढ़ने वाला होगा, जिसके पास ज्यादा इल्म नहीं होगा, वो बेचारा पसो पेश में हो जाएगा कि आखिर जाए तो किसकी तरफ जाए। 1450 साल पहले नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया। आका फरमाते हैं अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, ए लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक तुमने इन दोनों भारी चीजों को अपने दामन से वाबस्ता रखा कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। पता ये चला कि जिन लोगों ने अपने आप को कुरान करीम से वाबस्ता रखा वो भी गुमराह नहीं हो सकते। और दूसरी चीज वो अहले इत्रती, और दूसरी चीज मेरी अहले बैत है। आका फरमाते हैं और जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की कभी वो गुमराह नहीं हो सकता, कभी वो रास्ते भटक नहीं सकता। मालूम यह हुआ जिस कौम के सीने में कुरान अज़ीम भी हो और जिस कौम के सीने में अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह उस कौम को जन्नत में जाने से कोई नहीं, उस कौम को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मालूम यह हुआ कि अहले सुन्नत की बुनियाद और बेस दो चीजों पर, एक कुरान और हदीस और दूसरी अहले बैत अतहार। तभी तो मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। आला हज़रत क्या फरमाते हैं बहुत अच्छा पैगाम दिया। और मेरे अजीजों अपने नसीबे पर कुर्बान जाओ। हमें अगर सहाबा की अहले बैत की मोहब्बत मिली है तो साथ ही साथ में सहाबा की भी मोहब्बत मिली है। और इस बात का ख्याल रखिएगा अगर कोई ये दावा करे कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और कहीं सड़क कर वो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो समझ जाना ये अपना नहीं किसी और प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखने वाला है। ठीक है, इसलिए कि मेरे आला हज़रत ने 100 साल पहले ये पैगाम दे दिया था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इकरत रसूलुल्लाह। इसका जरा तर्जुमा बता दूं मैं आपको, जरा मतलब समझा दूं। आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, यानी कि बेड़ा किसे कहते हैं? सफीने को भी कह सकते हैं, कश्ती को भी कह सकते हैं, नाव को कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोट को कह सकते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत जिसे आज शॉर्ट फॉर्म में सुन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे अजीजों? आज गलतफहमी क्या फैली हुई है, हम तो सुन्नी हैं। क्यों सुन्नी है भाई? इसलिए कि सुन्नी सुन के सुन्नी हुए हैं, सुन के मुसलमान हुए हैं। मेरे अजीजों सुन्नी होने का मतलब ये नहीं कि हमने सुन लिया और मुसलमान जो है सुन्नी हो गए, बल्कि सुन्नी का ये सुन्नी शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या है? अहलुस सुन्नह वल जमाअत। क्या फुल फॉर्म है इसका? अहलुस सुन्नह वल जमाअत। इसको आज शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सुन्नी। और सुन्नी किसे कहते हैं? जो अहले बैत के साथ साथ सहाबा इकराम से भी मोहब्बत करते हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है, यानी कि नबी के सहाबा सितारे हैं, और नाव है इकरत रसूलुल्लाह की, यानी कि नाव की जो हैसियत है वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहि मजमईन के साथ साथ अहले बैत अतहार एक नाव की हैसियत
کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, جو حضرات کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور جو حضرات سمندری سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے آج کے زمانے میں تو خیر بہت ترقی یافتہ زمانہ ہو گیا ہے, اور ناؤ اور کشتی میں الحمدللہ لائٹنگ ہوتی ہے, ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انتظام ہوتا ہے. لیکن پہلے کے زمانے میں جو لوگ سمندری سفر کیا کرتے تھے اس ناؤ میں یا اس کشتی میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا, چراغ کا انتظام ہوتا تھا, روشنی کا انتظام ہوتا تھا, اور اگر چراغ اور روشنی بجھ گئی تو وہ جو ناؤ چلانے والا ہوتا تھا بیچارے مسافر ہوا کرتے تھے, وہ کبھی کبھار راستہ بھٹک جایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو روشنی کی ضرورت ہوا کرتی تھی. تو اعلیٰ حضرت اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں, آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور آپ کا بیڑا تو پار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس کشتی پر سوار ہیں وہ کشتی اہل بیت اطہار ہے, اور جو کشتی کو روشنی دینے والی ہے وہ ذات صحابہ اکرام کی ہے. نجم کہتے ہیں ستارے کو, نجم کہتے ہیں اشتار کو, نجم کہتے ہیں نور کو. تو نور جب ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں, جب ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو ناؤ والا اس ستارے کی روشنی میں اپنی ناؤ کو ساحل سمندر تک لے جاتا ہے. پتہ یہ چلا اہل سنت والجماعت ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جو کشتی اہل بیت اطہار کی ہے اور روشنی دینے والے صحابہ اکرام کی جماعت ہے, روشنی دینے والے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے. کبھی تو ہم الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے تو ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام سے بھی محبت کی ہے. کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن محبوب الہی. زندہ باد, زندہ باد. خیر, اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. میں نے پہلے سے بھی ارادہ کیا تھا کہ چند اشعار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ لوگوں کی پرمیشن ہو تو پڑھو. بس چند اشعار ہیں, چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر وہ ہے کہ جس ذکر کرنے کے بعد انسان کی ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. کمزور انسان اگر یا علی کا ورد کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے نام میں وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ حضرت علی کے نام کے صدقے و توسل سے اللہ تعالیٰ اسے صحت اور یابی عطا توانائی قوت عطا فرما دے گا. یہ الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے. اور نادی علی تو آپ نے سنا ہوگا, نادی علی, پورا نادی علی عربی کی زبان میں ہے. آپ اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں, ایک ایک لفظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ظاہر ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیوں نہ ہو, جو داماد مصطفیٰ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام عطا نہیں فرمائے گا تو اور کسے مقام عطا فرمائے گا. ٹھیک, تو بہت بڑی ہی محبت کے ساتھ جو ہے چند اشعار سماعت فرما لیں. درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی, اہل وفا کے دل سہارا علی علی, علی 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 دم دم, علی 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 دم دم, علی 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 دم دم, علی دم دم. صدیق کا دل پر حیدر حیدر حیدر, صدیق کا دل پر حیدر حیدر حیدر, فاروق کا پیارا حیدر حیدر حیدر, عثمان کا دلارا حیدر حیدر حیدر, اور ہم سب کا پیارا حیدر حیدر
کا سہارا علی 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 دم دم سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم بولو بولو علی 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 ہر دم علی 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 دم دم رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی اللہ کی نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر پکارا واقعی دل سے کبھی پکار کر دیکھنا انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے پکار کر دیکھنا یہ شعر اگر کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے تعلق سے کہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس شعر کو حضرت علی پر یا کسی بھی ولی پر اگر فٹ کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا وہ شعر کیسا ہے واللہ مسلم فریاد پہنچیں گے ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ ہمارے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز کبھی دل سے حضرت علی کو پکار کر دیکھنا مشکلوں میں پھر دیکھیں دیکھیں سے چھٹیوں میں مشکلیں آسان ہوتی ہیں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے جو رو کے پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانہ آپ کا دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور اس واسطے نام تمہارا علی علی اس میں کوئی شک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ ہے واقعی بہت اعلیٰ گھرانہ ہے دیکھ لیں آپ مثال دیکھ لیں وہ سسر تو نبی آپ کی زبان بیوی تو جنتی عورتوں کے سردار بیٹے تو جنتی نوجوانوں کے سردار کہاں کہاں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیتوں میں سے ہی بہت عظیم تھی لیکن آپ جانتے ہیں نا جب کسی کے ساتھ کوئی نسبت جڑ جاتی ہے تو اس کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نسبت سے شے ممتاز کیا ہوتی ہے نسبت سے کوئی بھی چیز بلند یعنی ممتاز ہو جائے اگر میں بھی تو آپ کی طرح انسان دو پیر میرے بھی ہیں دو پیر آپ کے بھی ہیں دو ہاتھ میرے بھی ہیں دو ہاتھ آپ کے بھی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ منبر رسول پر آپ نے ہمیں بٹھایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نسبت ہو گئی ہے علم دین سے ہمیں نسبت ہو گئی ہے قرآن و حدیث کے علم دین سے تو علم سے اور نسبت سے شے ممتاز ہو جائے گا شے کو برابر مل جایا کرتا ہے اسی طرح انسان سب برابر ہے لیکن اگر کوئی سادات اکرام سید زادے ہوں تو الحمدللہ ان کی عزت ہمارے سارے کیوں اس لیے کہ ان کو نسبت حاصل ہے مدینے کی تاجدار سے ان کو نسبت حاصل ہے خاتون جنت کے گھر سے اس لیے نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے تو شاعر کہتے ہیں دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے نام تمہارا علی اس رات سے اس واسطے نام
آخری شعر آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. سند یعنی مارشیٹ، پروف، پہچان پتر. آپ میدان محشر میں سے فرشتے لے کر جائیں گے کس کی طرف؟ چلو نعرے دوزخ کی طرف. کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں. کبھی اپنے گریبان بٹھا کے دیکھیں ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں. فرشتے اگر کہیں گے چلو نعرے دوزخ کی طرف، کیا پروف رہے گا ہمارے پاس نعرے دوزخ سے بچنے کا؟ بس ایک ہی پروف ہے کہ پہلے اے فرشتوں، پہلے ہماری ملاقات جناب حضرت علی سے کی. ہم حضرت علی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا واسطہ پیش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو حضرت علی کی محبت کی بنیاد پر ہی. تو شاید کہتا ہے آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ یزدہ شیر، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اہل وفا کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کے دل کا سہارا علی علی. درود شریف پڑھیے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور ایک آیت کریمہ کا پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی غم نہیں. اولیاء کرام کی حالتیں ہماری اور آپ کی حالتوں کی طرح نہیں ہوتی کہ بزنس میں لاس ہو جائے، بزنس میں گھاٹا ہو جائے تو غم کر کے بیٹھ جائیں، یا اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو ہمارے دلوں میں فنا کا خوف پیدا ہو جائے. اولیاء کرام ان تمام چیزوں سے منزہ و بری ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اس لیے پوری مخلوق ان کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں چیزوں پر انشاءاللہ آج میری گفتگو ہوگی. حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. الحمدللہ آپ کی شخصیت اور آپ کی عظمت ہر سنی مسلمان پر ظاہر ہے، اپنوں پر بھی ظاہر ہے اور غیروں پر بھی ظاہر ہے. اس لیے کہ جس کی شخصیت کو جو مانتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں حاضری بھی دیا کرتا ہے. آج آپ دہلی کی سرزمین پر جا کے دیکھ لیں، اپنے بھی ملیں گے وہاں پر پرائے بھی ملیں گے، اور حق تو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. اولیاء کرام کے مزارات پر غیروں کا میلہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء کرام سچے اسلام کے ماننے والے، اولیاء کرام سچے مذہب کے فالوور ہیں، اولیاء کرام سچے مذہب کے ماننے والے. اور الحمدللہ اولیاء کرام نے سچا مذہب جو اسلام ہے اس کی تبلیغ بھی فرمائی. تو حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کے سرزمین پر آرام فرمایا.
اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وصال فرمائے ہوئے تقریباً 718 برس ہو چکے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے برس؟ 718 برس ہو چکے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بدایوں کی سرزمین جو کہ یو پی کا ایک شہر ہے, بریلی شریف کے قریب ایک شہر ہے, ہاں بدایوں, تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. اور الحمدللہ جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اس زمانے میں وہ شہر بڑا ہی علم و فضل کا بادشاہ مانا جاتا ہے. بڑے بڑے اولیاء اکرام اور بڑے بڑے علماء اکرام بدایوں کی سرزمین پر موجود ہیں. آج بھی الحمدللہ بدایوں کو مدینہ الاولیاء, اولیاء اکرام کا شہر قرار دیا گیا. احمد آباد وہ بھی مدینہ الاولیاء. الحمدللہ آپ اپنی قسمت پر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ولادت ایسے دیش میں فرمائی ہے کہ جس دیش کے کچھ شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر چلے جائیں تو قدم قدم پر ولیوں کی بارگاہ نظر آتی ہے. الحمدللہ جو لوگ احمد آباد جا چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ وہاں پر جانے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کسی شاپنگ مال میں مت گھومو, بس اولیاء کرام کے مزارات کے چکر لگاتے رہو, اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر دیتے رہو, اسی میں پورا ٹائم گزر جاتا ہے. اور الحمدللہ میں نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہے. جب میں دارالعلوم غوث اعظم پوربندر گجرات میں پڑھائی کیا کرتا تھا تو اس وقت بقرعید کے موقع پر جب چھٹی ہوئی تھی تو ہم چند طلباء نے اس بات کا ارادہ کیا کہ احمد آباد کی سرزمین پر اپنی چھٹیاں گزارنے جائیں گے. تو ہم صبح 7 بجے نکلے, آپ یقین کریں صبح 7 بجے نکلے ہم مزارات پر حاضری دینے کے لیے, وہ شام کے 6 بج گئے لیکن مزارات ختم نہیں ہو گئے, اتنے مزارات. اور آپ یقین کریں الحمدللہ ہماری تو خواہش یہ تھی کہ بس اسی شہر میں رہ جائیں, لیکن الحمدللہ پڑھائی کی بھی کچھ مسائل ہوا کرتے ہیں. تو جب بھی آپ احمد آباد کی سرزمین پر جائیں تو اولیاء کرام کے مزار پر ضرور آئیں. اسی طرح بدایوں کی سرزمین وہ بھی اولیاء کرام کا شہر کہلاتی ہے. تو بدایوں کی سرزمین پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی. 36 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی, 636 ہجری میں. اور 24 صفر المظفر یعنی کہ جو محرم کے بعد کا جو مہینہ آتا ہے سفر, اس سفر میں آپ کی پیدائش ہے. 24 صفر المظفر. آپ کا نام محمد اور لقب نظام الدین ہے. اور محبت سے ایک عاشقان اولیاء کا نام محبت سے آپ کو محبوب الہی بھی ہے. الہی کسی کہا جاتا ہے؟ الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جاتا ہے. محبوب الہی یعنی کہ وہ شخصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت محبوب ہے, اللہ تعالیٰ سے بہت قریب تر ہے, تو اس لیے آپ کو محبوب الہی بھی کہا جاتا ہے. میرے عزیزوں, جب حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو آپ کے پیدائش کے چند سالوں یا چند دنوں کے بعد ہی آپ کے والد ماجد کا آپ کے اوپر سے سایہ ہو گیا. اور یہ دیکھیں آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام جب پیدا ہوئے تو یا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی یا پیدا ہونے کے چند سالوں کے بعد یعنی کہ دودھ پینے کے زمانے میں ہی ان کے سروں سے ان کے والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا تو اتنی عظیم ہستی کیسے بن گئی؟ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں نظر آتی ہے کہ ان اولیاء کرام کی والدہ کے اندر دین اور اسلام کا وہ جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا تاجدار بنا دیا. ان کی ماؤں کے اندر اس طرح کی علمی صلاحیت اور اس طرح کی جو ہے دینی قابلیت پائی جا رہی تھی کہ الحمدللہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش اس طور پر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کا بادشاہ بنا دیا. میرے عزیزوں, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا بھی آپ کے اوپر سے سایہ اٹھ گیا, لیکن الحمدللہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بڑھاپے 70 یا 80 سال کی عمر میں آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا. تو میرے عزیزوں, کہیں نہ کہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارے بچے عالم دین بنے یا حافظ قرآن بنے یا نیک بنے تو کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کی تربیت میں ان بچوں کی ماں کا بہت اہم کردار ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ عورت معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر عورت کے اندر سدھار آ گیا تو ہمارا معاشرہ خود بخود سدھرتا ہوا نظر آتا ہے. عورت اگر بگڑتی ہے تو معاشرے میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں, اسلام نے عورت کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ فرمائی.
تو آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے چند دنوں کے بعد آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. اور میرے عزیزوں جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں کسی پیر سے بیعت ہو جاؤں. کیا ارادہ ہوا کسی پیر سے بیعت ہو جاؤں. یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں, 718 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ پیری مریدی کا سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, کوئی آج کی نئی ایجاد نہیں ہے. تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی پیر سے مرید ہو جاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست و احباب سے کہا کہ مجھے کسی پیر کامل کا پتہ بتائیے تاکہ میں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں. تو میرے عزیزوں ان کے دوست و احباب نے کہا کہ سید نجیب الدین متوکل جو کہ دہلی کی سرزمین پر اس وقت بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کی بارگاہ میں چلے جائیے, وہ آپ کو اپنے سلسلے میں بیعت کر لیں گے. میرے عزیزوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے جو میرے سلسلے میں بیعت ہو, بلکہ ان کی جگہ کوئی اور ہے. وہ کہتے ہیں نا ولی نہ ولی کی شناست, ولی ولی کو پہچانتا ہے, ولی ولی کی معرفت کرتا ہے. تو حضرت سید نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ کو اگر مرید ہونا ہے تو اس وقت موجودہ زمانے میں دو بہت بڑی ہستی ہے, دو بہت بڑے بزرگ ہیں, ان میں سے جس کا دامن آپ تھامنا چاہیں تھام لے. پہلی بزرگ حضرت سیدنا زکریا احمد ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور دوسری بزرگ حضرت شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. الحمدللہ اپنے وقت میں بہت پائے کے بزرگ ہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے سلسلے میں بیعت ہو گئے. میرے عزیزوں قربان جائیں, عام طور پر ہوتا یہ ہے جب کوئی مرید کسی پیر کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ پیر اس کو خلافت دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کو مجاہدات کی منزلیں طے کرواتا ہے, پہلے اس کے نفس کو مارتا ہے, اس کے بعد اپنی خلافت سے نوازتا ہے. لیکن قربان جائیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر کہ جب آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے تو آپ نے بیعت کرنے کے بعد فوراً اپنی اجازت و خلافت سے نواز دیا اور فرمایا اے نظام الدین میں ہند کی ولایت کسی اور کو دینا چاہتا تھا لیکن غیر سے ندا آئی کہ ٹھہر جاؤ, نظام الدین بدایوں نہیں آ رہے ہیں, نظام الدین بدایوں نہیں آتے ہیں, یہ انہی کا حق ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جب مجھے غیر سے ندا آئی تو میں رک گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے اپنی تمام تر اجازت و خلافت سے آپ کو نواز دیا. یہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہے اور آپ کے خلیفہ بھی ہے. میرے عزیزوں سلسلہ چشت کو اگر کسی نے ترقی دی ہے تو وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ. آپ جانتے ہیں نا 4 سلسلے پائے جاتے ہیں, سلسلہ قادریہ, سلسلہ چشتیہ, سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ. آج کے دور میں جو بھی کسی پیر سے مرید ہوگا تو وہ پیر صاحب ان 4 سلسلوں میں سے کسی ایک سلسلے میں آپ کو مرید فرمائیں گے. اور میرے عزیزوں یہ سن کر بہت مجھے افسوس ہوتا ہے جب چھوٹی سوچ کے لوگ ان سلسلوں کو لے کر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ شاید کہ ان لوگوں نے اس سلسلے کے فلسفے کو نہیں سمجھا. میرے عزیزوں یاد رکھیں چاہے سلسلہ چشتیہ ہو, چاہے سلسلہ قادریہ ہو, چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو یا نقشبندیہ ہو, یہ سلسلے سب ایک ہیں اور سب کا منبع اور سب کا سرچشمہ وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے مدینے کے تاجدار نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ چاروں سلسلے کیسے ایک ہیں تاکہ وہ حضرات جو سلسلوں کی بنیاد پر آپس میں جو جھگڑا فساد کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پر سنیت کا نقصان ہوتا ہے, ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور ان حضرات کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل جل کر سنیت کا اور دین کا کام کر سکیں. میرے عزیزوں ایک بلب ہے, بلب ایک روشنی ہے, ایک بلب ہے اور اس بلب کے چاروں طرف الگ الگ رنگ کے شیشے لگے ہوئے ہیں. ایک طرف ہرے رنگ کا شیشہ لگا ہوا ہے, ایک طرف لال رنگ کا شیشہ لگا ہوا ہے, ایک طرف جو ہے پیلے رنگ کا شیشہ لگا ہوا ہے اور ایک طرف سفید رنگ کا شیشہ لگا ہوا ہے. میرے عزیزوں دیکھنے والا کیا کہے گا, کیا یہ کہے گا کہ ہر شیشے میں الگ الگ بلب فٹ کر دیا گیا ہے یا یہ کہے گا کہ بلب تو ایک ہی ہے لیکن شیشوں کا رنگ بدلا ہوا ہے. جو ہرے رنگ کا جو
جو شیشہ ہے اس کا رنگ اگرچہ ہرا ہے لیکن وہ ہرا کیوں نظر آ رہا ہے؟ وہ بلب کی روشنی اس پر پڑ رہی ہے تو ہرا نظر آ رہا ہے. اور جو سفید رنگ کا شیشہ ہے اس پر بھی بلب کی روشنی پڑ رہی ہے اس لیے وہ سفید ہو رہا ہے. میرے عزیزو بلب ایک ہے لیکن شیشوں کے رنگ کی بنیاد پر شیشوں کے رنگ جو ہے مختلف ہے اس لیے جو ہے مختلف رنگوں کے شیشے نظر آ رہے ہیں. شیشوں میں جو ہے بلب میں کوئی فرق نہیں ہے, بلب تو ایک ہی ہے لیکن فرق کس میں ہے؟ شیشوں کے رنگوں میں ہے. اسی طرح سلسلہ قادریہ ہو, سلسلہ سہروردیہ ہو, سلسلہ چشتیہ ہو, سلسلہ نقشبندیہ ہو, ان تمام سلسلوں کے نام اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن ان تمام کا ہاؤس پاور جو ہے, ان تمام کا ہیڈ کوارٹر اور ان تمام کا پاور ہاؤس ایک ہی ہے اور وہ ہے مدینے کے تاجدار, وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ یہ چلا چاہے کوئی سلسلہ چشتیہ سے مرید ہو, چاہے کوئی سلسلہ قادریہ سے مرید ہو, چاہے کوئی سلسلہ سہروردیہ سے مرید ہو, چاہے کوئی سلسلہ نقشبندیہ سے مرید ہو, کسی بھی سلسلے سے مرید ہو, وہ ہے آپس میں پیر بھائی, وہ ہے آپس میں مومن بھائی, وہ ہے آپس میں پیر بھائی. تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے کوئی کسی بھی پیر سے مرید ہو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپس میں ہم سب ایک ہیں, وہ سب ہم نے. سبحان اللہ, ہم سب ایک ہیں, کوئی کسی سے جدا نہیں ہے. اس بات کو خیال رکھیے گا, چاہے کوئی کسی سے بھی مرید ہو, چاہے کوئی رضوی سلسلے سے ہو, چاہے کوئی نیازی سلسلے سے ہو, کسی بھی سلسلے سے ہو, سب ایک ہیں, وہ سب نے, کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. سب کا منبع اور سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور وہ ہے مدینے کے تاجدار. سب کی گاڑی ایک ہی جگہ جا کے رک جاتی ہے, سب کا اسٹاپ ایک ہی جگہ ہے اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ مدینہ شریف کی سرزمین. اس لیے میرے عزیزو آپس میں ہم سب ایک ہیں, چاہے ہم کسی بھی پیر سے مرید ہوں. اولا تو یہ کہ ہم کسی کی پیر کو چھیڑے نہیں, کیا کریں؟ کسی کی پیر کو چھیڑے نہیں. الحمدللہ جو پیر اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ اپنا مقام رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا پیر آپ کی دل میں عظمت رکھتا ہے وہ آپ رکھیے, دوسرے کا پیر دوسرے کی دل میں عظمت رکھتا ہے وہ رکھے, لیکن کسی کے پیر کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں نا اتفاقیت پیدا ہوتی ہے, جدائی پیدا ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں اس بات کو دھیان رکھیں. الحمدللہ جو بھی سنی ہے وہ سب آپس میں پیر بھائی ہیں, چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے مرید ہو. آگے بات سمجھ میں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حضرت خواجہ غریب نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر سلسلے چشتیہ کو بہت فروغ دیا, بہت آپ نے ترقی عطا فرمائی. اور آپ کے خلیفہ میں ایک خلیفہ بہت مشہور ہیں جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی. امیر خسرو وہ بھی اپنے وقت کے بہت پائے کے بزرگ ہیں. قوال حضرات جو ہیں وہ ان کی قوالیاں, ان کے اشعار بہت پڑھتے ہیں. امیر خسرو وہ ایک قوالی آپ نے سنی ہوگی, اللہ جانتا ہے محمد کا مطلب, اس میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ اشعار بھی پڑھے گئے ہیں. تو الحمدللہ یہ سب کیا تھے؟ بڑے بڑے صوفیہ کرام تھے. ان کے اشعار کا اول تو پہلی بات سمجھ میں نہیں آتی, اور وہ کہتے نا بے خود یہ دیتے ہیں انداز بھیجا بالا, آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ کون سی بات ہو گئی, کیوں آنکھ لگائی تھی, کیوں آنکھ ملائی تھی, اب دل میں چھپا بیٹھے کہتے ہمیں دیوانہ. تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ صوفیانہ اشعار. اس لیے میرے عزیزوں, اور یہ حضرت علامہ بیدم وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. علامہ بیدم وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اپنے وقت کے الحمدللہ پائے کے بزرگ ہیں. اس لیے کوئی شعر سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہہ دیں, نہ آئے تب بھی سبحان اللہ کہیں, لیکن اس کی صوفیانہ شعر پر ہم اعتراض نہ کریں, کیونکہ الحمدللہ ان شعر کی حقیقت کیا ہے وہ اپنے وقت کے صوفیہ کرام ہی جانتے ہیں. ہمارے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے صوفیہ کرام کے اشعار کو پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف اور متبرک کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں کسی بھی شعر پر ہم اعتراض نہ کریں. اولیاء کرام نے, صوفیہ کرام نے جو اپنے عشق میں کہہ دیا وہ سو کہہ دیا. وہ کہتے ہیں نا ولی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے عین وہ فرمانے والی, ٹھیک ہے. اس لیے اولیاء کرام کے اشعار پر کسی بھی طرح کا طنز نہیں کرنا چاہیے. خیر میں اپنی دوسری ٹاپک پر آتا ہوں جو ہمارا مین ٹاپک کیا ہے, نماز. دیکھیں میرے عزیزوں, نماز ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے بعد سننے والوں میں دو طرح کی سوچ پائی جاتی ہے. ایک وہ جو بیان کرنے والوں کے متعلق بدظن ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں بے نمازی کہہ رہے ہیں, اور ایک وہ جو اپنی اصلاح کرنے کے بعد الحمدللہ پکے سچے نمازی بن جاتے ہیں. اس لیے اگر میری بات کسی کو بری لگے تو پہلے ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ معاف کر دیجیے گا. اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد, اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں بنتا. ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرتا ہے نا, ڈاکٹر آپ کے مرہم پر جو مرہم پٹی کرتا ہے نا, سوئی بھی لگاتا ہے, تو کیا وہ آپ کا دشمن ہے؟ نہیں.
بلکہ وہ آپ کے زخم میں جو مواد بھرا ہوا ہے اس کو نکال کر وہ آپ کی مرہم پٹی کر رہا ہے تاکہ آپ کا جسم تاکہ آپ کا زخم صحیح ہو جائے. تو میرے عزیزوں اسی طرح کوئی بیان کرنے والا کوئی آپ کا برا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بیان جو سن رہا ہے وہ میرے بیان کے ذریعے مجھے بھی ہدایت مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سامنے والے کو مل جائے. صرف مقصد یہی ہوتا ہے. واللہ بتا رہا ہوں میرا بھی مقصد یہی ہے کہ الحمدللہ آخرت ہماری صبر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، یہ لوگوں نماز قائم کرو. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ لوگوں نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی. میرے عزیزوں الگ الگ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا. اور آپ یقین کریں قرآن اور حدیث میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 200 مرتبہ نہیں، 300 مرتبہ نہیں، بلکہ 700 مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے نماز کا تذکرہ فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ. ایک بات آپ بتائیے اپنے ایمان سے، مسلمان ہے نا، قرآن کو ماننے والے، یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتا اقیموا الصلاۃ، یہ لوگوں نماز قائم کرو، کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، روزے وہ جو ہے زکات ادا کرو. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ لوگ روزہ رکھو جیسے کہ پہلی کی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ نماز کا حکم دیتا تو یہ ہم مومنوں کے لیے کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر نماز کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ مفسرین اکرام نے یہ بیان فرمائی جب کسی چیز کا زیادہ تذکرہ کیا جائے، جب کسی چیز کا زیادہ ذکر کیا جائے، جب کسی چیز کا زیادہ چرچا کیا جائے تو زیادہ ذکر کرنا اس کی شان کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کی برتری کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں نماز کا 700 مرتبہ ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے اے میرے امتیوں، اے میرے بندو، نماز افضل العبادت ہے، تمام عبادتوں سے افضل ہے. اس نماز کو ہلکا مت جاننا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے نماز کو ہلکا جانا پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ہے قرآن و حدیث میں نماز کا تذکرہ فرمانے کی حکمت. میرے عزیزوں اور آگے چلے قرآن کریم کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں. استغفر اللہ کی پناہ دعائیں کیا کریں اے مالک مولا ہمیں ان نمازیوں میں شمار نہ کرنا جن نمازیوں کے بارے میں تم نے قرآن کریم میں یہ وعید فرمائی. میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں بے نمازیوں کا عالم کیا ہوتا ہے. آئیے ایک واقعہ سناؤں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. دور خلافت کس کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک بڑھیا وہ اپنے ہاتھ میں تیل لے کر جا رہی ہے. اچانک کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ سے تیل زمین پر گر پڑا. کس کی حکومت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. جب وہ تیل زمین پر گر گیا تو وہ بڑھیا سوچنے لگی کہ یہ تیل تو زمین پر گر گیا، رونے لگی اور فوراً وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچی اور کہتی ہے عمر مجھے انصاف چاہیے، انصاف چاہیے. میرے عزیزوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر صرف انصاف ہی ملتا تھا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر انصاف کی بات آتی ہے، عدل کی بات آتی ہے اور وہاں پر تذکرہ عمر نہ ہو تو وہ انصاف کی بات مکمل ہی نہیں ہو پائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں جو انصاف کا نظام قائم کیا تھا دنیا کی کوئی حکومت یا دنیا کا کوئی دوسرا بادشاہ اس انصاف کو قائم نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیزوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ بڑھیا پہنچی اور کہتی ہے اے عمر مجھے انصاف چاہیے، انصاف چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اماں جان، اے بڑھیا کیا حال ہے تمہارا؟ کون سا انصاف چاہیے؟ کیا بات ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں راستے سے آ رہی تھی، اچانک کیا ہوا میرے ہاتھ میں تیل تھا اور وہ تیل زمین پر گرا اور زمین نے اپنے سینے میں اس کو جذب کر لیا. میں چاہتی ہوں
कि वो तेल मेरा वापस हो जाए। मेरे अजीजों, आप जरा गौर करें और अपने ईमान से बताइए, क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर कि उस वक्त हाकिम थे, अगर कि आपकी हुकूमत थी, लेकिन क्या किसी बादशाह की जिम्मेदारी बनती है कि क्या वो किसी जो है जमीन के किसी हिस्से से कोई चीज निकाल कर सामने वाले को वापस कर दे? नहीं नहीं, लेकिन कुर्बान जाए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत पर। कहते हैं ना, जब कोई अल्लाह वालों का हो जाता है तो पूरी दुनिया उसकी हो जाती है, जमीन भी उसकी हो जाती है, आसमान भी उसका हो जाता है, शम्स और कमर भी उसकी हो जाते हैं, शजर और हजर भी उसके हो जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए बुढ़िया, ए अम्मा जान, तुम्हारा मुकद्दमा क्या है? वो कहती है, मैं रास्ते से आ रही थी, मेरा तेल जमीन पर गिरा और जमीन ने मेरे तेल को पी लिया, मैं चाहती हूँ कि वो तेल मेरा वापस हो जाए। मेरे अजीजों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कागज में कुछ लिखा और कहती है, ए बुढ़िया जा, इस रकाय को, इस टुकड़े को, कागज के इस हिस्से को जमीन के उस हिस्से पर रख देना जिस हिस्से पर जमीन ने अपना जो है अपने सीने में तेल को पी लिया है। मेरे अजीजों, वो बुढ़िया जाती है, वो जमीन के उसी हिस्से पर उस जो कागज को रखती है, जमीन अपना सीना चाक करती है और पूरा का पूरा तेल उस बुढ़िया के तेल को वापस कर देती है। मेरे अजीजों, वो बुढ़िया इस मंजर को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। वो अपने घर नहीं लौटती है, बल्कि बारगाह हजरत उमर में आती है और कहती है, ए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा ये तो बताइए, आपने उस कागज में कौन सा वजीफा लिख दिया था? आपने उस कागज में कौन से कुरान की सूरत लिख दी थी जो जमीन पर रखते ही जमीन ने अपना सीना चाक कर दिया, जमीन ने अपना सीना फाड़ दिया और अपने सीने को फाड़ कर मेरा तेल वापस कर दिया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दिल के कानों से सुनिएगा और नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दीजिएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अम्मा जान, उस कागज के अंदर मैंने कोई सूरत नहीं लिखी थी, मैंने कोई कुरान की आयत नहीं लिखी थी, मैंने कोई वजीफा नहीं लिखा था, बस सिर्फ मैंने इतना लिखा था, ए जमीन, इस बुढ़िया के तेल को वापस कर दे, वरना याद रखना कल तेरे सीने में बेनमाजी को दफन कर दूंगा। मेरे अजीजों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरा इस फरमान पर गौर करें कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ इतना लिखा था तो जमीन को ये गवारा ना हुआ कि कल बेनमाजी मेरे सीने में आने के बाद आकर दफन हो जाए और उसने अपना सीना चाक करके तेल वापस कर दिया। तो अगर खुदा ना खास्ता हम बेनमाजी हो गए और हम नमाज न पढ़े और कल को खुदा ना खास्ता हम जमीन में चले गए और जमीन ने हमारे साथ वो हाल किया जो जमीन आम तौर पर एक बेनमाजी के साथ करती है, तो हमारा क्या बनेगा? मेरे अजीजों, आप जानते हैं जब बेनमाजी कब्र में जाता है तो कब्र उसके साथ क्या मामला करती है? कब्र उसके साथ ये मामला करती है कि एक तरफ की जमीन दूसरी तरफ हो जाती है, यानी कि जब कब्र उसको दबाती है तो बेनमाजी की पसली एक तरफ से दूसरी तरफ की पसलियों में मिल जाती है। मेरे अजीजों, जरा गौर तो करें, आज अगर कोई आपको जो है पसलियों में भूसा मार दे तो आप तकलीफ नहीं सह पाते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फौरन पहुंचते हैं डॉक्टर के पास एक्सरे करवाने के लिए कि कहीं हड्डी तो फ्रैक्चर नहीं हो गई। लेकिन कब्र के जरा हालात को देखें, वहां पर कोई नहीं, ना कोई डॉक्टर होगा, ना माँ बाप होंगे, ना रिश्तेदार होंगे, ना भाई बहन होंगे, कोई नहीं होगा, वहां कब्र होगी और हमारे अमाल होंगे। मेरे अजीजों, जरा गौर तो करें कि अगर हम बेनमाजी रहे और इसी हालत में दुनिया से चले गए तो अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा क्या बनेगा? कब्र जब हमें दबाएगी तो हम क्या करेंगे? उस वक्त सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं करेंगे और सिवाय अज़ाब इलाही को बर्दाश्त करने के और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, नमाजों की पाबंदी बहुत जरूरी है। नमाज इंसान को जो है बहुत आला बना देती है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे पर नूर अता फरमाता है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलें आसान फरमा देता है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके कारोबार में तरक्की अता फरमाता है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके बाल बच्चों को उसका फरमाबरदार बना देता है। और मेरे अजीजों, इसी पर बस नहीं, जो नमाज पढ़ता है सबसे बड़ी बात, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी बारगाह का महबूब बना लेता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह का महबूब बना लेता है। जरा गौर करें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला क्या बनेगा? हमने कभी सोचा कब्र हमें जब दबाएगी क्या बनेगा? और आप जानते हैं जो बेनमाजी होते हैं उनकी दुनिया की सजा क्या है? दुनिया की सजाएं तो होते हैं, उनमें से एक सजा ये भी है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। जो बेनमाजी होते हैं उनकी खुद की दुआएं कबूल नहीं होती है। और साथ ही साथ आप क्या सोच रहे हैं? चलो ठीक है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन हम किसी नेक बंदे को कह दें कि हजरत आप हमारे हक में दुआ कर दें तो उसकी दुआएं कबूल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि जो बेनमाजी होता है उसकी ना खुद की दुआ कबूल होती है, और अगर कोई नेक बंदा उसके हक में दुआ करे तो उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। इसके अल्लाह हू अकबर।
میرے عزیزوں आओ ذرا ایک واقعہ پیش کریں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو نمازی ہوتا ہے, جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشکلوں سے کیسے نجات عطا فرماتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام, آپ نے سنا ہوگا ایک نبی گزرے حضرت نوح علیہ السلام, ان کی امت میں ایک بڑھیا تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں عذاب آیا, طوفان نوح جسے کہتے ہیں, پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ تمہاری امت پر عذاب آنے والا ہے, لہذا جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ کو ماننے والے ہیں, ان کو آپ آگاہ کر دو, اور جب عذاب آنے والا ہو تو ان تمام کو اپنی کشتی پر سوار کر دو. میرے عزیزوں وہیں پر ایک جھوپڑی, ایک کوٹھری تھی جہاں پر ایک بڑھیا عبادت کیا کرتی تھی. میرے عزیزوں حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا کہ اے اماں جان, بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے, جب وہ عذاب آنے والا ہوگا تو تم ہماری کشتی پر سوار ہو جانا تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. میرے عزیزوں حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا سے اقرار کہہ دیا اور واپس آ گئے. چند دنوں کے بعد تمام لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ آپ کی کشتی میں سوار ہوئے. عذاب آیا, پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا اور عذاب چلا گیا. جب عذاب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اسی بڑھیا کا خیال آیا کہ ارے وہ بڑھیا تو ہماری کشتی پر سوار نہیں ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام افسوس کرنے لگے کہ اس بڑھیا کو میں اپنی کشتی میں سوار نہ کر سکا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا. جب حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا کی کوٹھری پر, اس بڑھیا کی جھوپڑی پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, الحمدللہ وہ بڑھیا بالکل صحیح اور سلامت ہے. الحمدللہ وہ بڑھیا بالکل صحیح اور سلامت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے سے اس بڑھیا نے کہا کہ کیا ہوا نبی, کیا ہوا اے اللہ کے نبی, عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اماں جان, عذاب آیا اور چلا گیا. وہ بڑھیا کہتی اچھا عذاب آیا اور چلا گیا. حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بڑھیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے وسیلے سے اس بڑھیا سے عذاب کو رد کر دیا. دیکھیں میرے ذرا غور کریں کہ ایک بڑھیا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے. تو آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں سے ہمیں مشکلوں سے دور نہیں فرمائے گا؟ کیا ہماری مشکل دور نہیں فرمائے گا؟ میرے عزیزوں ایک آخری روایت, جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کیا ہوگا, قیامت کے دن بے نمازیوں کے ساتھ تو ہمارا حشر ہوگا. نہیں میرے عزیزوں, صرف بے نمازیوں کے ساتھ حشر نہیں ہوگا بلکہ کس کے ساتھ حشر ہوگا وہ بھی آپ ذرا غور کریں. نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں, جو نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں, قیامت کے دن نہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا ہے, نہ ان کے لیے کوئی نجات ہے, نہ ان کے لیے کوئی بخشش ہے, بلکہ ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اللہ اور اللہ اس کے رسول کے دشمن کون؟ اللہ کے رسول نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی, اللہ اور اس کے رسول کے دشمن وہ کون؟ ابو جہل, ابو لہب, قارون, فرعون, حامان. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں ان لوگوں کی ہسٹری کیا ہے؟ ابو جہل جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی فرعون رہا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل. اللہ اکبر. اور فرعون کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اس کے ساتھ بے نمازیوں کا حشر ہوگا. اور قارون کہ جس کے پاس خزانہ بے تحاشا تھا, بے انتہا خزانہ تھا, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا. اس نے جنت بنائی تھی اور کہا تھا ایسی جنت تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن ہوا کیا, اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا, قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. میرے عزیزوں آپ ذرا غور کریں, ایک دنیا میں مثال دیتا ہوں. محلے میں کوئی شرابی ہو, کوئی جواری ہو, کوئی بدکاری کرنے والا ہو, اگر کسی شریف زادے کو وہیں پر کھڑا کر دیا جائے, اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے جہاں پر شرابی کھڑا ہو, جہاں پر جواری کھڑا ہو, جہاں پر چور کھڑے ہو, یہ بتائیں اس شریف زادے کو کتنا گلٹی فیل ہوگی؟ کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ ہم اس صف میں کھڑے ہیں؟ یہ بدعمالیاں ہیں, لیکن ہے وہ مسلمان. بدعمالیوں کی بنیاد پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ساتھ کسی چور کے ساتھ ہو, کسی بدکار کے ساتھ ہو, کسی زانی کے ساتھ ہو. تو یہ ہمیں کب برداشت ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارا
قارون کے ساتھ ہو جائے, حامان کے ساتھ ہو جائے, ابو جہل کے ساتھ ہو جائے, ابو لہب کے ساتھ ہو جائے. اللہ اکبر. کبھی غور کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, نماز دین کا کھمبا ہے, نماز دین کا پلر ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا. جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا. جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی. اور حضور فرماتے ہیں ومن ترکها فقد هدم الدین, اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا. اللہ کیا فرمایا؟ ذرا اپنے نبی کے فرمان پر غور کرو. کہاں ہے مسلمان؟ ہم کیوں حضور کی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں؟ ہم کیوں مسجدوں سے قریب نہیں ہو رہے؟ وہ کہتے ہیں نا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ ہیں. بیچاری مسجدیں بھی مرثیہ پڑھ رہی ہیں کہ ہائے رے افسوس, ہمیں تو اتنا عالی شاندار بنا دیا, چندے تو خوب کیے گئے, لیکن میری سرزمین پر میرے سینے پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بنا. اتنا پرانا پاپی ہو گیا ہمارا من اتنا کالا ہو گیا, ہمارا من اتنا سیاہ ہو گیا. میرے عزیزوں, ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی عبادت کی بات کر رہے ہیں؟ اس رب قدیر کی عبادت کی بات کر رہے ہیں جو رب قدیر ہمیں روزی روٹی سے نوازتا ہے. آپ نے کبھی اپنے رب کی رحیمی کریمی پر غور کیا؟ میں کبھی کبھار غور کرتا ہوں تو اپنے رب کی رحیمی کریمی پر مجھے رونا آتا ہے. اے مالک مولا, ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, عاصی ہیں, پرمعاصی ہیں, لیکن مالک مولا تو نے ہمیں ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اے مالک مولا, تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر کر دے. یا اللہ, تو اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزوں, آپ ذرا ایمان سے بتاؤ, کیا ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ اگر وہ محلے والوں پر یا ہمارے گھر والوں پر ظاہر کر دیے جائیں تو ہماری آنکھیں اور ہمارا سر شرمندگی سے نیچے ہو جائے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. کیا اس لائق ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم اچھے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا؟ لیکن کیوں اپنے رب کی رحیمی کریمی کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ وہ ماں جو تم سے پیار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیا اس رب قدیر کی بارگاہ کا آپ کوئی لحاظ نہیں؟ کیا اس رب قدیر کی بارگاہ کا آپ کو کوئی جو ہے خیال نہیں ہے؟ ہم کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, یہ بتاؤ اگر کاروبار ہمارا بالکل ہی بند ہو جائے تو ہم کس کی بارگاہ میں دوڑے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو پھر جب ہم مصیبت آتی ہے تو رب کو یاد کرتے ہیں, تو خوشی کے موقع پر رب کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ جب ہم خوشحال رہتے ہیں, جب دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے, تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ میرے عزیزوں, ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں. ہم جب انتقال کرتے ہیں تو یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی ہے, میری عبادت نہیں کیا کرتا تھا, میری نافرمانی کرتا تھا, ٹھیک ہے اس کو کفن نہ کیا جائے, اس کو دفنایا نہ جائے, بلکہ بھورے پر جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے, جہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہے, وہاں پر اس بے نمازی کو پھینک دیا. کیا اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتا ہے, چاہے کوئی بے نمازی ہو یا کوئی بھی ہو, اسلام تو یہ کہتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا بے نمازی ہو, لیکن اگر وہ مومن ہے, مسلمان ہے, تو اس کو باضابطہ طور پر غسل بھی کیا جائے گا. باقاعدہ غسل دینے کے بعد اس کو عطر سے معطر بھی کیا جائے گا. باقاعدہ اس کو دفنایا بھی جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے نمازی ہے, اگرچہ بے نمازی ہے, لیکن اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے. تمہیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ تم اس کی بے عزتی کرو یا تم اس کو برا بھلا کہو. میرے عزیزوں, میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے رب قدیر کی محبت کو دیکھیے, اسلام کے سسٹم کو دیکھیے. آپ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے مقصد کو پہچانیں. یہ بتاؤ دنیا میں انسان آتا ہے, اگر اسے اس کا مقصد معلوم چل جائے تو وہ اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ ہاں میرا یہ ٹارگیٹ ہے, میری زندگی گزارنے کا یہ مقصد ہے. تو کیا آپ کو ہم کو اپنا مقصد نہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے. میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ میرے بندے ممکن ہے کہ پسو پیش میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا, کیا ضرورت تھی پیدا فرمانے کی. قرآن کریم نے اس مسئلے کو بھی واضح فرما دیا. قرآن کریم نے سورہ رحمان میں اس مسئلے کو بھی بالکل خلاصہ فرما دیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے لوگوں, ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا
کیا ہے, اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے عزیزوں آپ انسان ہیں کہ نہیں؟ آپ انسان ہیں؟ تو اگر انسان ہے تو عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اپنے مقصد کو کیوں نہیں پہچانتے؟ میرے عزیزوں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی ہو جائے تو آپ کو بھی نمازی بننا پڑے گا. جب بے نمازی مرتا ہے نا تو اس کو 3 مصیبت اس میں پڑھاتی ہے. پہلی مصیبت بھوکا مرتا ہے, دوسری مصیبت پیاسا مرتا ہے, تیسری مصیبت ذلیل و رسوا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں ایمان ہم سب کو پیارا ہے نا, لیکن جو نماز نہیں پڑھتا, جو بے نمازی ہوتا ہے, خطرہ ہے کہ اس کا ایمان چھن جائے, اس کے ایمان کی دولت اس سے لوٹ لے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بے نمازی ہوگا مسجدوں کے قریب نہیں جائے گا, مسجد میں نہیں جائے گا, درس نہیں سنے گا, تقریر نہیں سنے گا, بیان نہیں سنے گا. ظاہر سی بات ہے بھائی جب بیان نہیں سنے گا, علم کی باتیں نہیں سنے گا, علم نہیں حاصل کرے گا, تو اسے کیسے معلوم چلے گا کہ ہمارا ایمان کس چیز سے برباد ہو جاتا ہے اور کس چیز سے محفوظ رہتا ہے, کس چیز سے محفوظ رہتا ہے. تو میرے عزیزوں نمازوں کی پابندی ہم کب کریں گے؟ آئے دن یہ ہوتے رہتا ہے کہ بھئی نمازوں کی پابندی سے لوگ دور ہیں. میرے عزیزوں آپ ذرا صحابہ کرام کا زمانہ اٹھا کر دیکھیں. صحابہ کرام کے زمانے میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی صرف چیز جو تھی وہ صرف ایک چیز تھی, وہ چیز تھی نماز. جو نماز پڑھتا صحابہ کرام اسے مسلمان کہتے, اور جو نماز نہیں پڑھتا صحابہ کرام اسے غیر مسلم سمجھتے. تو میرے عزیزوں کیا آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں, ہماری شکل تو وہ مسلمانوں کی طرح ہے؟ کیا ہمیں چہرے مصطفیٰ سنت مصطفیٰ سے اتنی الرجی ہوتی ہے کہ ہم اپنے چہرے پر داڑھی بھی رکھنا پسند نہیں کرتے؟ میرے عزیزوں قبر میں جب ہم جائیں گے تو جس کی داڑھی نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا منہ, اس سے اپنا رخ زیبا پھیر لیتے ہیں. جس کی داڑھی نہیں ہوگی میرے عزیزوں لحد میں سرور کونوں مکان کا سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے قبر میں آئیں گے. ذرا غور تو کریں کہ قبر میں آئے اور ہم اسی امید پر گئے تھے کہ چلو قبر میں تو ہمارے آقا کی زیارت ہوگی, اور آقا ہی نے ہم سے منہ پھیر لیا تو ہم کہاں کے رہ جائیں؟ آقا ہی نے اگر ہم سے رخ زیبا پھیر لیا تو ہم کہاں کہہ جائیں؟ کس کی بارگاہ میں سزا لگائیں گے؟ ہمارا تو ایک ہی مابا, ایک ہی بچہ, ایک ہی ٹھکانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منکر نکیر ہم سے سوال کر رہے ہیں, ہماری جان آفت میں پڑی ہوئی ہے, جواب نہیں دے پا رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ ہی آ کے مدد فرماتے. اگر حضور ہی ہم سے پھیر لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو ایسا لگتا ہے اگر ہم جائیں سڑکوں پر جائیں یا کہیں چلے جائیں راستوں پر, تو اگر کوئی مسلمان آ رہا ہو سامنے سے تو اگر سلام نہ کریں تو سوچتے ہیں دیکھو صاحب عالم صاحب حافظ صاحب نے ہم کو سلام نہیں کیے, تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو سلام نہیں بلکہ ہم تو آپ کو سینے سے لگائیں گے, لیکن کم سے کم اپنے حالات اور اپنا حلیہ تو مسلمانوں جیسا بناؤ. ہم تو آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں, سلام کرنے کی بات تو بہت دور رہی, ہم تو آپ کو سینے سے لگا لیں گے, لیکن کم سے کم پتا تو چلے کہ ہاں آپ مسلمان ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی سامنے والا ملاقات کرنے آیا, جب اس نے اپنا نام بتایا تب جا کے پتا چلا کہ ہاں یہ سامنے والے صاحب مسلمان. ایک ہمارے مفتی صاحب وہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے, ہاتھ میں سونے کی چین پہنے ہوئے تھے اور گلے میں سونے کی چین پہنے ہوئے تھے, ماشاءاللہ اچھی کار سے آئے تھے. تو مفتی صاحب نے کہا, پہلے تو مفتی صاحب ان سے کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی غیر مسلم ہے, ہاتھ میں ڈورا بھی باندھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, جو لال ڈورا ہوتا وہ بھی باندھے ہوئے تھے. تو مفتی صاحب نے کافی دیر ان سے گفتگو کی, جب انہوں نے اپنا نام بتایا تب مفتی صاحب نے کہا اچھا آپ مسلمان ہیں؟ تو کہا حضرت کہ آپ مجھے غیر مسلم سمجھ رہے تھے. تو مفتی صاحب نے کہا کیا کریں, آپ کا حلیہ یہ بتا رہا ہے. پھر مفتی صاحب نے ایک نصیحت کی کہ دیکھیں آج مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے, صحیح طرح سے مسلمانوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. اب آج حالت ایسے ہیں کہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے ایک نصیحت کی کہ آپ ماشاءاللہ مالدار آدمی ہیں, سونے کی چین پہنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی کار میں گھوم رہے ہیں, اگر آپ تھوڑا اسلامی لباس میں ہو جائیں تو الحمدللہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں گے الحمدللہ یہ اسلام کو ماننے والا ہے, ماشاءاللہ اسلام کو ماننے والا اور اتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا ہے. تو میرے عزیزوں ہم سب سے پہلے کوشش یہ کریں اپنے آپ کو بدلیں, اپنے حالات کو بدلیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی ہو جائیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود کو نمازی بنانا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے خواتین نمازی بن جائیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود نمازی بنیں, ورنہ یاد رکھیں قبر میں تو جانا ہی ہے, اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال تو آپ جانتے ہی کون سا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول ما یحاسب به العبد
यौम क़यामत सलात, कि बेशक क़यामत के दिन जो सबसे पहले बंदे का मुहासबा किया जाएगा, सबसे पहले बंदे से सवाल किया जाएगा, वो सवाल नमाज के बारे में। और हजरत उमर फरमाते हैं, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासिबु वज़िनु अनफुसकुम क़ब्ला अन तुज़नु। ए लोगों, अपने आप का जायजा ले लो, अपने अमाल का मुहासबा कर लो, अपने अमाल को तोल लो, इससे पहले कि तुम्हारे अमाल तोले जाए, इससे पहले कि तुम्हारे अमाल का जायजा लिया जाए। मेरे अजीजों, हम क्या सोचते हैं कि हम दुनिया में जिस तरह चाहे जिंदगी गुजार लें। अगर कोई नेकी की दावत देता है, अगर कोई कहे इमाम साहब कहें चले नमाज पढ़ने के लिए, तो क्या क्या बहाना बनाते हैं, हजरत नापाक है, हजरत ये है, हजरत काम आ गया, हजरत चलिए हम आ रहे हैं। मेरे अजीजों, आप इमाम साहब को तो जो है बहला सकते हैं, आप इमाम साहब को तो बहका सकते हैं, कोई नेकी की दावत देने आ रहा है उसको तो आप जो है बहका सकते हैं अपनी जबान की बुनियाद पर, अपनी चर्ब जबानी की बुनियाद पर, लेकिन क़यामत के मैदान को भी याद रखिए, मैदान महशर को भी याद रखिए। उस वक्त वो आलम होगा, कुरान कहता है, सूरह यासीन उठाकर देख लीजिए, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। दुनिया में तो हम अपनी चर्ब ज़बानी की बुनियाद पर सामने वाले को बहला लेते हैं, सामने वाले को बहका लेते हैं और अपना जो है रास्ता साफ कर लेते हैं, लेकिन क़यामत के दिन इस ज़मीन की जो है ज़बान पर मोहर लगा दी जाएगी। कुरान कहता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और हमारे हाथ बातचीत करेंगे, हमारे हाथ कलाम करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, और हमारे पैर गवाही देंगे, हमारे पैर बोलेंगे, किस चीज के बारे में बोलेंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो हम बदकारियां करते थे, जो हम बदअमालियां किया करते थे, जो हम बुराइयां किया करते थे, हमारे हाथ गवाही देंगे, हमारे पैर गवाही देंगे। उस वक्त हमारी ज़बान पर मोहर लगा दी जाएगी। मेरे अजीजों, दुनिया में तो हम बेवकूफ बना लेते हैं, लेकिन क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? क़यामत के दिन क्या कहेंगे? वहां पर हमारी ज़बान पे मत करें, कोई सफाई पेश करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, जो सफाई पेश करना है अपने आप से पेश करो। इसलिए रब की बारगाह में जो है ना कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया, आखिरी बात, अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि क्यों नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते थे, तो कुरान करीम खुद कहता है, जब जहन्नम में लोग जाएंगे तो कुछ जहन्नमी से पूछेंगे, मा सलकुकुम फी सक़र, क्यों भाई तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारा ठिकाना तो जन्नत होना चाहिए, मा सलकुकुम फी सक़र, तो क्या जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, अफसोस कि हम नमाज नहीं पढ़ा। ये कुरान कह रहा है। क्या कहेंगे वो लोग कि नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए हमें अल्लाह ताला ने जहन्नम में भेज दिया है। और मेरे अजीजों, जो नमाज नहीं पढ़ता है, क़यामत के दिन उसकी कमर बिल्कुल तार की तरह हो जाएगी, बिल्कुल सख्त हो जाएगी। उस वक्त हम चाहेंगे, बेनमाजी चाहेंगे कि रब्बे कदीर की बारगाह में सजदा कर ले, लेकिन सजदे की तौफीक नहीं मिली, सजदे की तौफीक नहीं मिली। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन दीन की भी फिक्र होनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम आज अपने आप से वादा करें, महफिल रसूल में बैठने से वादा करें। अल्लाह के रसूल से आप मोहब्बत करते हैं ना? ये बताओ, अल्लाह के रसूल की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर रहे तो आप उसका क्या करोगे? उससे मुसाफा करोगे, सलाम दुआ करोगे, कि उसकी बात लगा दोगे, उसकी बेइज्जती करोगे? तो जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक, अल्लाह के रसूल फरमाते कि तीन चीजें मुझे बहुत पसंद है, एक खुशबू, एक निसा यानी कि औरतें, और एक नमाज जो मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या हम अल्लाह के रसूल को तकलीफ नहीं दे रहे हैं? नमाज छोड़कर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल के आंखों की ठंडक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? कुर्रतु आइनी बिस्सलाम, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है कि नहीं? तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, कैसी मोहब्बत करते हैं यार? आजकल हमें यही ताना दिया जाता है, सुन्नी है, लो साहब जलसे करवा रहे हैं, लो साहब जुलूस निकाल रहे हैं, लो साहब ताज़िए बना रहे हैं, लेकिन नमाज में कोई फिक्र नहीं। ये ताने सुन के हम पक गए हैं, लेकिन सुन्नी हजरात हैं कि नमाजों की पाबंदी करने का नाम नहीं ले रहे। मेरे अजीजों, इसलिए बहुत मैं आपसे दिली तौर पर मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं आपके आखिरत के बारे में सोच रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अपनी आखिरत को संवारें, नमाजों की पाबंदी करें, अपने आप से वादा करें, अपने रब से वादा करें, ए रब्बे कदीर हमसे जो नमाजें छूट गई उनको भी हम अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा जिंदगी में कभी हम नमाज नहीं छूटेंगे इंशाअल्लाह। मैं वादा नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ कोशिश करने का होगा, क्योंकि वादा खिलाफी करना ये मुनाफिक की अलामत है, मोमिन की शान नहीं होती, ठीक है ना? इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मस्जिद मर्सी यक़ा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबी औसाफ
हिजाजी ना रहे, मस्जिद तो बना ली शब भर में। ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पाबी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और वो एक सजदा जिसे तू गिला समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कहीं सर टेकने की जरूरत नहीं है, दर बदर भागने की जरूरत नहीं है, रब की बारगाह में आ जाओ, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम हज़रात को भी और हमारे घर के ख़वातीन को भी नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।